ایک سلجوقی خاندان ہے ترک، جس کا باپ سلجوق مسلمان ہوا۔ محمود غزنوی اور سلجوق کا دور ایک ہے۔ سلجوق کی اولاد میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام الپ ارسلان ہے۔ اللہ نے الپ ارسلان کے ذریعے سے اپنے دین کو عزت بخشی اور اہل ایمان کو عزت بخشی۔ ایک وقت میں الپ ارسلان اپنے سرکاری دورے پر نکلا ہوا تھا تو ارسلان کو اطلاع ملی کہ قیصر روم رومانوس 3 لاکھ کا لشکر لے کر اپنی حدود سے نکل چکا ہے۔ آرمینیا کہاں تو اصفہان کہاں ہے؟ ہزاروں میل کا بیچ میں سفر ہے۔ تو الپ ارسلان نے سارے اراکین سلطنت کو جمع کیا، یعنی سلطنت کے باقی عہدے والوں کو جمع کیا اور سبھی سے مشورہ کیا کہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جائے۔ تو سب نے کہا کہ ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے سامنے 3 لاکھ کا لشکر ہے تو ہمارا پیچھا ہٹنا ہی بہتر ہے اور تیاریاں کر کے پھر سامنے آنا چاہیے۔ تو الپ ارسلان نے کہا کہ اس پیچھے ہٹنے میں دشمنوں کا لشکر جو قتل اور غارت کرے گا، جتنی بیٹیوں کی عزت برباد ہوگی اور جتنا مسلمانوں کا خون بہے گا، وہ تو سب میری گردن پر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی گردن پر کیسے ہوگا؟ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں، ہماری تو تیاریاں ہی نہیں ہوئی، ہمارے پاس تو اسباب ہی نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو ہلاک میں ڈالنا بھی جائز نہیں۔ یہ آپس میں مشورہ چل رہا تھا۔ تو الپ ارسلان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے دشمن کو اسلامی حدود میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا اور اس کے بعد میرے اوپر کوئی حجت نہیں، میرے اوپر کوئی ظلم نہیں، پھر وہ لوٹ مار کرے یا قتل غارت کرے، میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو الپ ارسلان کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر یہی آپ کا فیصلہ ہے تو پھر ہم کون سا موت سے ڈرتے ہیں۔ الپ ارسلان کا بیٹا ملک شاہ بھی آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے وصیت نامہ لکھوایا کہ ممکن ہے کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ میری جنگ حکمرانی پر ہوگا اور نظام الملک اس کا وزیر ہوگا، اور جب تک ملک شاہ بالغ نہیں ہوگا امور سلطنت کو مول چلائے گا۔ اور اس کے بعد الپ ارسلان نے اپنی بیوی، اپنے بچوں کو چند سپاہیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا کہ عورتیں ساتھ تھی، اگر شکست ہوئی تو ان کی عزت پر حرف نہ آئے۔ ان کو اصفہان کی طرف روانہ کر دیا اور رومانوس 3 لاکھ کا لشکر لے کر میدان میں اترا۔ اور یہ کتنے تھے؟ 12,000۔ یہ دنیا کی ایک عجب ترین جنگ لڑی گئی ہے۔ جمعرات کو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نظام الملک نے کہا کہ سلطان میری ایک رائے ہے۔ سلطان نے کہا کیا ہے؟ کہ جنگ کو کل کے لیے مؤخر کرے اور جمعہ کی نماز کے بعد نکلے، اور جمعے کے وقت ساری امت دعا کرے گی تو ہم بھی جمعے کے بعد اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو انہوں نے ایک دن کے لیے جنگ کو آگے بڑھایا اور جمعے کی نماز خود سلطان نے پڑھائی۔ کیا زمانہ تھا! بادشاہ خود امام بھی ہوتے تھے۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لوہے کی ٹوپی اتار دی اور اپنے سر پر امامہ باندھ لیا، اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیا کہ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہ ہو، اور پہلی صف میں اس نے جھنڈا اٹھا لیا۔ تو باقی ساتھیوں نے کہا آپ پیچھے ہو جائیے، آپ کی جان کو زیادہ خطرہ ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میری جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور سجدے میں سر رکھ دیا اور دعا میں رونے لگ گئے کہ اے مالک، اے عزت دینے والے، اے ہر چیز کے بادشاہ، آج ہماری عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو جس کا ساتھ ہوتا ہے وہی فتح پاتا ہے۔
تو جسے چھوڑ دیتا ہے وہی ناکام ہوتا ہے۔ اور سجدے میں سر رکھ کر جو الپ ارسلان رویا ہے۔ اور پھر الپ ارسلان نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میں تمہارا سلطان نہیں ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میدان جنگ میں پیچھے نہیں ہٹنا، آخری دم تک لڑتے رہنا، مرتے دم تک لڑتے رہنا، تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کر پہنچے۔ زمین اور آسمان پکار اٹھے، دنیا نے عجب نظارے دیکھے، جرت کے، دلیری کے، جان نشاری کے اور اللہ پر مر مٹنے کے، اللہ اور اس کے رسول کے عشق محبت کے۔ اللہ جس کی مدد کرے تو کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ ہی چھوڑ دے تو کوئی نہیں جو اس کی مدد کر سکے۔ اللہ نے مدد کی تو کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، تعداد تو محض ایک گنتی ہے۔ عجب جنگ ہوئی ہے، اللہ کا عجیب غیبی نظام چلا ہے۔ ادھر جنگ نے اپنی آگ کو بھڑکایا اور ادھر اللہ نے سورج کی آگ کو تیز کر دیا، اور قیصر روم جو اپنے لشکر لڑا رہا تھا اس کو اتنی شدید گرمی لگی کہ اس کا میدان جنگ میں رکنا مشکل ہو گیا، اور مسلمانوں پر بادلوں کا سایہ ہو گیا۔ دشمنوں کا 3 لاکھ کا لشکر سامنے تھا، 1 لاکھ مزدور اور قرندے اور باقی 2 لاکھ لٹیرے آئے ہوئے تھے کہ جب فتح ہو جائے گی تو ہم لوٹ مار کر کے بازار گرم کریں گے، لہٰذا ان کو ہار کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو جب رومن بادشاہ کو شدید گرمی لگی تو وہ پیچھے ہٹنے لگا، گرمی سے بچنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف پلٹا۔ تو جب وہ پیچھے چلا تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دل میں ڈالا کہ ہمارا بادشاہ بھاگ گیا، ہمارا بادشاہ تو فرار ہو گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا اور لشکر روم کے پاؤں کھڑے اور وہ بھاگے۔ 12,000 3 لاکھ سے کہاں ٹکر لے سکتے تھے؟ ایک ایک کر کے شہید ہو جانا تھا۔ لیکن میرے اللہ کا نظام چلا کہ رومنوس شدید گرمی سے تڑپا اور خیمے کی طرف بھاگا۔ تو اس کے سپاہیوں نے سوچا ہمارا سردار اور ہمارا بادشاہ تو بھاگ گیا، وہ بھاگا تو سب بھاگنے لگے۔ دوستو، مسلمان تو مقصد کے لیے لڑتے ہیں، کافر کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کے لیے تو بس عہدے اور بادشاہت ہوتی ہے۔ ایک بار اگر لشکر کے پاؤں پیچھے ہٹ جائے تو پھر سنبھلنا مشکل ہوتے ہیں۔ رومنوس پلٹ کر آیا، لیکن اتنے میں رومی لشکر کے پاؤں پیچھے ہٹ چکے تھے۔ اللہ نے دشمن کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ 3 لاکھ آدمی اللہ کے ان نیک بندوں کے سامنے نہیں ٹک پائے، اور جنگ جمعے کی نماز کے بعد شروع ہوئی تھی اور عصر تک نہیں ٹک سکے، اور ہر ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارے مسلمان حیران اور پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں، کس لیے بھاگے، اور بس اللہ کا نظام حرکت میں آیا اور رومنوس پکڑا گیا۔ رومنوس قیدی ہو کر آیا، جب سلطان کے سامنے پیش کیا تو الپ ارسلان نے پوچھا کہ اگر میں تمہارے پاس قید ہو کر آتا تو تم کیا کرتے؟ رومنوس بولا میں تمہیں انتہائی ذلیل کرتا اور تمہیں ذلت کی مار دیتا۔ الپ ارسلان نے کہا کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ عزت دار کی عزت کرو۔ الپ ارسلان نے کہا میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، اور رومنوس کو اپنے پاس تخت پر بیٹھایا کہ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، میرے پاس بیٹھو، اور کہا کہ رومنوس کو بادشاہی پروٹوکول دیا جائے۔ الپ ارسلان نے رومنوس کی عزت اور احترام باقی رکھا، پھر اپنا مہمان بنا کر رکھا، اور پھر اس کو چھوڑنے سرحد تک گیا اور کہا پھر بھی شوق پورا کرنا ہو تو آ جانا، ہم پھر حاضر ہیں۔ رومنوس کہنے لگا میں بھی پھر حلال کا نہیں ہوں کہ میں تیرے جیسے انسان کے سامنے تلوار اٹھاؤں۔